अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज हम डिस्कस करेंगे सियासी मंजरनामे पर जो सरगर्मियां चल रही हैं उनका आज का अहवाल, जिसमें से एक ये है कि मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट उनको मिल चुका है वापस और अब वो लंदन रवाना हो चुकी हैं। इतलात ये है कि उनका ये जो लंदन का क़याम है, बहुत सी कयासराई भी है जो बातचीत हो रही है उसके अराउंड, लेकिन उन्होंने ख़ुद जो इस बात का इजहार किया कि वो अपना इलाज मुआलजा भी करवाएंगी, तो थोड़ा तवील हो सकता है उनका ये स्टे। फिर उनकी लंदन में मौजूद होना, वहाँ पहुँचने की एक इस हवाले से भी सियासी लिहाज से भी एक अहमियत होगी, क्योंकि कल ही उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि अब नवाज़ शरीफ की वापसी का रास्ता साफ़ है, हमने सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है अदालत में। तो अब इस वक्त बातचीत ये हो रही है कि क्या मरियम नवाज़ अब जब वापस आएंगी तो अपने वालिद साहब को साथ लेकर ही आएंगी, और मीन वाइल जो बीच में टाइम होगा उसमें वो रुकावटें भी ख़त्म कर ली जाएँ, जिसका के हवाले से वो बात कर रही थी। एक और बयान इसहाक डार साहब की का भी मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ही आइंदा प्राइम मिनिस्टर के नून लीग के उम्मीदवार होंगे। तो क्या मरियम नवाज़ का इस मौके पर वापस जाना, उनको रिलीफ मिलना और आगे उनको उम्मीद होना कि नवाज़ शरीफ के लिए भी मामला क्लियर हो जाएंगे, ये सब कुछ हकीकत पर मबनी है? कोई फ़ायदा नून लीग को होगा इसका या ज़्यादा नुकसान ही होगा? इस हवाले से बात करेंगे। फिर PDM के हल्के ये भी बात कर रहे हैं और बड़े इस पर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि वो पंजाब हुकूमत को हिला लेंगे। कुछ दिन पहले इत्तलात ये भी थी कि हमजा शहबाज ने नवाज़ शरीफ से भी इस मामले के ऊपर, उन दोनों के दरमियान भी गुफ्तगू हुई है। नून लीग के हल्कों में ये बात कही जा रही है कि नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो पंजाब में, उनकी वापसी से पहले पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लाई जाएगी, एक माहौल बनाया जाएगा और उसके बाद फिर वो वापस आएंगे। इसमें ये भी बात अहम है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब भी लंदन में मौजूद हैं, उनका एक 2 रोज़ा दौरा था। इस हवाले से भी बड़ी कयासराइयाँ हो रही हैं कि क्या वहाँ पर उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात तो नहीं होगी, जिस बेसिस के ऊपर नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। लेकिन ये अब बज़ाहिर देखा जाएगा कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। इसके अलावा एक और मामला है जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। हम पंजाब के हवाले से तो आज के प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे कि मुमकिन है या नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने कल पेशावर में जो अपने अरकान से जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, जो कि जिसको कहा जा रहा है कि हम फैसला कुन लॉन्ग मार्च करेंगे, इस हवाले से पार्टी अरकान और सपोर्टर से हलफ लिया गया बाकायदा तौर पे। इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे इस वक्त हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात जो हमारे लिए थोड़ी तशवीशनाक भी नज़र आई वो ये थी कि इस हलफ में ये भी कहा गया कि इस तहरीक में जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे, और इस पर जो लोग हैं वो सामने हलफ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत है, वज़ीर दाखिला ये बात राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो इस इंतज़ार में है कि इमरान खान साहब भी इस्लामाबाद में एंटर हों ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इत्तलात ये भी हैं कि फ़ौज तैनात कर दिया, फ़ौज को इस्लामाबाद के रेड जोन में तैनात कर दिया गया। सिक्योरिटी के हवाले से किसानों का जो एहतजाज चल रहा था वो भी इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात कर लिए हैं। लेकिन ये सवालिया निशान ज़रूर है कि क्या हुकूमत PTI के लॉन्ग मार्च के हवाले से इतनी सख्त तैयारियां कर रही है? ऐसे में जब इमरान खान साहब ये हलफ ले रहे हैं कि वो अपनी जान भी जो कारकुनान है वो कुर्बान कर देंगे पार्टी के अहकामात के हवाले से, तो क्या ये मामलात जो हैं वो महाज आराई की तरफ जा सकते हैं PTI कारकुनों और रियासत के दरमियान? इसके ऊपर भी हमारी बात होगी। फिर इमरान खान साहब का इदारों के हवाले से एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ महाज आराई की एक कन्फ्यूज़ पॉलिसी तो है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं इमरान खान साहब एक आइडिया फ्लोट कर चुके हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर एक्सटेंशन ले लेते हैं तो वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल होगी उनके लिए, वरना अपॉइंटमेंट इमरान खान साहब समझते हैं कि इस हुकूमत को वो नहीं समझते कि वो इस अहल है कि वो करे। एक बहुत अहम बयान अमेरिका में मौजूद हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने दिया एक इंटरेक्शन में उन्होंने इस बात का एक बार फिर से इजहार किया है कि वो कोई एक्सटेंशन लेने नहीं जा रहे, बल्कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पे वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब की क्या अब इस हवाले से, इदारों के हवाले से पॉलिसी तब्दील होगी या नहीं? आज कौमी असम्बली में PTI के इस्तीफ़ों के हवाले से भी मामलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी है, उसका भी हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब वापस तो हमारे साथ हसन खावर साहब, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा और मुबशिर जैदी साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इन तमाम मामलात के हवाले से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जिन सियासी मामलात का इब्तदाई तौर पर जिक्र किया उस पर बातचीत करते हैं। उसके लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब मौजूद हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, और मुबशिर जैदी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ हसन साहब आपसे करना चाहूँगी। मरियम नवाज साहिबा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक इनिशियल रद्द अमल आप लोगों का क्या होगा इस पे जो वो आज रवानगी उनकी हुई है? वो कहती हैं हमारी सच की भी फतह हुई, मुझे इंसाफ भी मिल गया और अब हमने देखा उनको पासपोर्ट भी मिल गया, रवानगी भी उनकी हो गई है। एक बात ये भी की जा रही है कि अब वापस आएंगी तो अपने वालिद साहब को साथ लेके आएंगी, और ये भी बात की जा रही है कि उनके आने से पहले पंजाब में हुकूमत की तब्दीली हो जाएगी। मरियम साहबा कहती हैं फाइटिंग फिट होकर आऊँगी, अपना इलाज भी करवा के आऊँगी। PTI का क्या रद्द अमल है इस पर? देखिए, इलाज तो इनके पूरे खानदान का सिर्फ लंदन से ही होता है।
یہ بات پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے. باقی جہاں تک سچ کی بات ہے اور انصاف کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سچ کی بھی اس ملک میں بدترین شکست ہوئی ہے اور انصاف کی بھی شکست ہوئی ہے. سچ کی شکست اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جب سارا معاملہ شروع ہوا تھا ان کے لندن کے اپارٹمنٹس کا تو کئی طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں. انہوں نے کہا کہ جی ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر بھائی نے کہا کہ نہیں الحمدللہ یہ ہمارے ہیں. پھر انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی. اچھا وہ سارا کیس ختم بھی کروا لیا. آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے اور یہ جواب نہیں دے سکے کہ جن اپارٹمنٹس میں وہ رہنے جا رہی ہیں آخر وہ اپارٹمنٹ ہیں کس کے. والد صاحب کا تعلق کوئی نہیں, بچے پاکستان کے سٹیزن نہیں ہیں, ان کے ہیں نہیں ہیں, رہتے اسی کے اندر ہیں. انصاف کا بھی تماشا ہے, سچ کا بھی تماشا ہے. یہ بات تو پوری قوم کے سامنے ہے. حسان صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کیونکہ اپنے دور میں نہ نیشنل این سی اے میں بھی ہمارے ہم سرخ رو ہوئے, آپ کے اصل میں شکست تو آپ کے احتساب کے بیانیے کو ہوئی ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ پاپولسٹ نعرے ہی تھے, محض صرف باتیں کی تھیں, 3.5-4 سال میں کچھ آپ لوگ ثابت نہیں کرا سکے. ایسے تو نہیں نا, پاکستان کے ایکسس ٹو جسٹس تو پوری دنیا میں سب سے نیچے ہے. یہی تو وجہ ہے جو آپ کے سامنے اور کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا کہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں. باقی رہ گئی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات, تو ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ واپس آنا چاہیے, وطن واپس آئیں, عدالتوں کو فیس کریں, قانون کو فیس کریں, اس کے بعد جو کرنا کریں. پاکستان کے شہری ہیں, نہ ان کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے نہ انہیں رکنا چاہیے. پاکستان آئے, یہ سیاسی بیماری اگر ان کی ختم ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے. باقی جہاں تک پنجاب کی بات رہ گئی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پوری ان کی اسکیم تھی وہ اسی طرح کی حرکتوں سے شروع ہوئی تھی. لوگ خرید کے, بسوں میں لوگ بھر کے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور وہ کرنے سے انہوں نے اپنی سیاست کا جو گڑھا ہے نا وہ کھودا ہے اور اسی گڑھے میں گرے بھی ہیں. 17 جولائی کو جو ہوا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ پنجاب میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. مزید ایسی حرکتیں کریں گے اور پھر خرید و فروخت کریں گے تو مزید نیچے ہی ان کی سیاست جائے گی. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک اچھی بڑی سیاسی جماعت تھی اور آج پنجاب کے اندر جو ان کا حال ہے وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہے. تو جو غلطیاں پہلے کی ہیں جب ان کو مزید دہرائیں گے تو پہلے والے ریزلٹس پہلے سے زیادہ بڑھ کے آئیں گے. اور تو فرق تو کچھ ہینا بٹ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ہینا صاحبہ, حسان صاحب کی تو تنقید آپ نے سنی ہے, لیکن اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ مین ان کا مقصد مریم نواز صاحبہ کا لندن جانے کا ان کی صحت سے متعلق ہے یا پھر سیاست سے متعلق ہی ہے؟ اور اگر سیاست کی بات ہے تو وہ تو یہاں پر آن گراؤنڈ رہ کر وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی تھیں. تو بیسکلی ان کا مقصد کیا ہے اس وقت لندن جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ابسا. سب سے پہلے تو آپ نے مریم بی بی کا کلپ چلایا جس پہ انہوں نے کہا کہ میں فائٹنگ فٹ ہو کے واپس آؤں گی. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مریم بی بی جتنی دیر یہاں رہیں وہاں تب بھی بہت فائٹنگ فٹ تھیں. ان کی وجہ سے پارٹی میں ایک ڈیفائنس اور بریوری اور کریج آئی. اور میاں صاحب کی سیاست ان دا لاسٹ 3.5 ایئرز عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے, اسپیشلی جب انہوں نے اپنے مخالفین کو پولیٹیکلی وکٹمائز بھی کیا, تو مریم بی بی فائٹنگ فٹ تھیں تو انہوں نے میاں صاحب کا بیانیہ آگے لے کے چلیں. تو بالکل انہوں نے کل اپنی کانفرنس پہ کہا کہ میں میاں صاحب سے بھی ملوں گی. آبویسلی وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہیں, ان کو بہت روز مس کرتی تھیں, تو شی ول گو میٹ میاں صاحب آلسو. اور انہوں نے جس طرح کل بتایا کہ ان کی کوئی سرجری ہے اور کوئی کمپلیکیٹڈ ہے سرجری, وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی, تو ان کا کوئی مسئلہ وہ بھی کروائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گی. اور بہت انہوں نے کلیئرلی کیا کہ میں فائٹنگ فٹ ہوں گی, لیکن میں سمجھتی ہوں وہ پہلے بھی فائٹنگ فٹ تھیں. دوسری بات, بالکل وہاں جا کے وہ اپنے والد سے جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہی از لائک دا ڈاکٹر ہو نوز ایوری تھنگ ان پالیٹکس, تو بالکل وہ اپنے والد سے مشورے بھی لیں گی اور وہاں بڑی پولیٹیکل ڈسکشنز بھی ہوئیں گی, آپ کو جیسے پتہ ہے. تو لیٹس سی انشاءاللہ تعالیٰ. مریم بی بی نے جب کہا میں آؤں گی اور پنجاب جو ہے وہ دوبارہ جو ان کے حقیقی وارث ہیں ان کے پاس ہوئے گا, تو لیٹس سی, اس پہ ہم ویٹ اینڈ سی کرتے ہیں. اور بڑی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. 2-3 پوائنٹس میں ابسا ریز کرنا چاہتی ہوں جو آپ نے سٹارٹ میں کہی. ایک تو آپ نے وہ اوتھ والی بات کی. کل آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ عمران نیازی صاحب نے جس طرح اپنے لوگوں سے ایک اوتھ لیا, اور آپ نے شاید بہت پہلے اگر آپ نے World War II کو فالو کیا ہوئے گا تو ہٹلر نے جس کا نازی مائنڈ سیٹ تھا وہ اپنے لوگوں سے اس طرح حلف کر کے سلوٹ کر کے اوتھ لیتا تھا. تو بہت سے لوگوں نے, ناٹ اونلی می, بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہٹلر والا طریقہ. میں اس کو ایز اے سیپریٹ ٹاپک اگلے سوال میں ضرور رکھتی ہوں. آپ کا جو پوائنٹ ہے
वैसे हमने देखा इस किस्म के हलफ, एक दफ़ा मौलाना साहब ने भी जो उनके वॉलंटियर्स होते हैं उनको कहा था कि हलफ लें, किस तरीके से क्या होगा आगे। अब ऑब्वियसली जो जेस्चर था जिस तरीके से, वो थोड़ा सा जो है ना लोगों ने उसको मिसरीड कर लिया और ज़ाहिर भी ऐसा ही कुछ लगा उसमें। शाह महमूद कुरैशी साहब, अलबत्ता मेरा ये तबसरा ज़रूर होगा, बड़े मोहतात रहे थे उस हलफ के मौके पर। मुबशिर ज़ई साहब, एक तो फाइटिंग फिट वाली बात है, आज इमरान खान साहब का बर्थडे भी है, 70 साल के वो हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत फिट हैं। मरियम साहब, अभी आप समझते हैं कि उतनी फाइटिंग फिट हैं या उनको मजीद होने की ज़रूरत है? दूसरी बात ये कि ये कैसा इंप्रेशन जाता है कि आज उनको पासपोर्ट भी मिला है मरियम साहिबा को, ये वाकई इस सब में इंसाफ मिला मुस्लिम लीग नून को, या फिर एक साजगार हालात में जिस किस्म के नताइज सभी के लिए माजी में भी हम देखते आ रहे हैं बस ये वही हैं? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी हो, बड़ी वाज़ेह है, और जो उन्होंने जिस बिना पर बेल भी दी थी, तो मरियम नवाज़ का इसमें सिर्फ ताल्लुक़ जो केस बनाया गया था वो ये है कि उनके पास जो है वो ट्रस्ट डीड, वो कह रही थी कि वो ट्रस्टी हैं, जबकि जो प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम ये था कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। मगर ये चीज़ नैब साबित नहीं कर सकी कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। इवन जो कैलिबरी फंड का भी जिक्र होता है तो उस पर भी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट को बुलाया गया, उन्होंने ये कहा कि ये फ़ंड पहले से अवेलेबल था, डाउनलोडेबल था। तो मेरे ख़्याल में मरियम नवाज़ के तो बरी होने में कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर इसके अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं था, और उनके शौहर पे तो सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि उन्हें एज अ विटनेस जो है उस ट्रस्ट डीड के ऊपर दस्तखत किए हैं। तो ये चीज़ तो लग रही थी कि वो बरी हो जाएंगी। जहाँ तक ये है कि अब फाइटिंग स्पिरिट के साथ वापस आएंगी या बीमारी का इलाज कराएंगी, अल्लाह उन्हें शिफा दे, मगर मुझे ये लगता है कि वो शायद इस साल वापस नहीं आएंगी। और उसकी वजह यह है कि वो अब जो है हुकूमत अगर मईशत को बेहतर कर देती है तो इलेक्शन से पहले या एटलीस्ट अर्ली नेक्स्ट ईयर वो अपने वालिद साहब के साथ वापस आएंगी और फिर वो एक भरपूर मुहिम चलाएंगी इलेक्शन के लिए। तो मुझे ये लग रहा है, साहब मैं आपको ये बता दूं कि वो इसी साल इंशाल्लाह ताला वापस आएंगी और उनका बैक टू बैक स्केड्यूल है। आप बहुत जल्द उनको देखेंगे वापस इधर होंगी, और उन्होंने एक बड़ी कैंपेन प्लान की है जिसमें हमने अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी वर्कर्स से मिलना है और प्लान करना है। तो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। चले हिना साहिबा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, तो वो देख लेंगे कि क्या है। लेकिन मैं जाहिर है चलिए हम रिकॉर्ड में भी आपका बयान रखेंगे हिना साहिबा का। तो ये जो है, देखिए अभी हुकूमत को 2-1 महीने चाहिए कि किसी तरीके से वो मईशत को स्टेबल कर लें। और आपने देखा कि डॉलर नीचे आ रहा है, उसके साथ फ्यूल प्राइसेस जो पहले कम हुई थी अब वो दोबारा से बढ़नी शुरू हुई हैं। ओपेक ने जो है अपनी आउटपुट कट की है अबाउट 1 मिलियन बैरल, और ये दोबारा कहा जा रहा है कि शायद पेट्रोलियम प्राइसेस दोबारा जो है $100 को छू जाएं। तो इसका मतलब है कि रिलीफ नहीं मिलेगी हुकूमत को, और शायद इनके लिए प्रॉब्लम हो मईशत को डील करना। तो आपने देखा कि मईशत की वजह से, और जहाँ तक पंजाब हुकूमत की आपने बात की थी, तो देखिए पंजाब हुकूमत मेरा नहीं ख्याल गिरेगी, और उसकी वजह यह है, और गिरनी भी नहीं चाहिए। बीइंग मतलब अगर डेमोक्रेट, हम सब डेमोक्रेट हैं, तो हमें मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोबारा से अगर वही खेल खेला जाएगा कि 15-20 लोग ख़रीद लिए जाएंगे या लॉयल्टीज़ इधर उधर होंगी, वो नहीं होना चाहिए। हक़ है पीटीआई का और काफली का कि वो वहाँ हुकूमत करें। तो इलेक्शन से पहले मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई चेंज आएगी। अलबत्ता जो चौधरी परवेज़ इलाही का दौरा है, अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो स्पेकुलेशंस हैं कि वो वहाँ पर शायद मियाँ साहब से मुलाकात करेंगे, तो वो भी शायद उसमें इतनी सदाकत ना हो, और ना ही वो साइड स्विच करेंगे टूवर्ड्स PMLN, क्योंकि इवेंचुअली जब इलेक्शंस होंगे तो आप देखेंगी कि काफ लीग और जो PTI है, इनका मुकाबला ज़ाहिर है नून से ही होना है पंजाब के अंदर। तो मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा मूव क्यों करेंगे परवेज़ इलाही साहब के वो साइड स्विच कर लें या अपनी लॉयल्टीज़ जो हैं PMLN के पलड़े में डाल दें। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। पर मेरी इन्फॉर्मेशन प्लस एनालिसिस यही है कि एक स्टेटस को बरकरार रहेगा। मरियम साहिबा और नवाज़ शरीफ इकट्ठे उन्होंने कहा है वापस आएंगे, तो इलेक्शन से पहले आएंगे, और 1 महीने 2 महीने हो सकता है 3 महीने पहले आ जाए। तो ये सूरत हाल है मेरे हिसाब से। जी
اچھا زئی صاحب, جو پنجاب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, چند مہینوں میں تیسری دفعہ حکومتی سیٹ اپ اگر تبدیل ہوتا ہے, واقعی صوبے لگتا بظاہر یہی ہے کہ صوبے کے معاملات کو بہت نقصان ہوگا, جو کہ ابھی تک بہت سی اپوائنٹمنٹس وہاں پر نہیں ہو سکی ہیں, جو کچھ ہوتا رہا پولیٹیکل فرنٹ پہ. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آ کے حسان صاحب سے پوچھ کہ وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ پنجاب حکومت مضبوط ہے اور اس کو گرایا نہیں جا سکتا. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں پروگرام کی, ہم نے بات کی مریم نواز کی لنڈن جانے کے حوالے سے. اب عمران خان صاحب جو حلف لے رہے ہیں اس پہ تبصرے تو آپ سب دیکھ رہے ہیں. حسان خابر صاحب, خان صاحب نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا, ہم نے ایک سٹیٹمنٹ ان کا یہ بھی دیکھا کہ میں بس قریبی 2-4 لوگوں کو اس بارے میں بتا رہا ہوں, لیکن حلف ضرور لے لیا کل خان صاحب نے. اب وہ جو ہٹلر سے کے سلوٹ سے جو موازنے ہو رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے, میرے لیے یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ ان لوگوں سے یہ حلف لیا جا رہا ہے کہ ہم جان دینے سے گریز نہیں کریں گے. اب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ریاست اگر روکے گی تو پھر اب انہوں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اپنی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے. خان صاحب تو ماضی میں بات کرتے رہے کہ وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں, تو یہاں پر آپ آلریڈی ایک معاملہ وائلنس کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ جو حلف لیا گیا ہے کل؟ حسان صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ ایک بار پھر ہم رابطہ کرتے ہیں حسان صاحب سے. ہنا بٹ صاحب آپ کہیے گا, بے شک رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ تیاریاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف فوج کی تعیناتی کی بات ہو رہی ہے بلکہ کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس ہر حربہ آزمائے گی روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنان کو اسلام آباد میں انٹر ہونے سے, جس کے لیے ڈرون بھی حاصل کر لیے گئے شیلنگ کرنے کے لیے. لیکن آپ اس جذبے کو کیسے روکیں گے کہ اگر اس چیز کو بہت لٹرل لیا جاتا ہے کارکنوں کی طرف سے کہ وہ ہر قیمت پر وہاں جائیں گے, اس میں جان دینے کا بھی وہ حلف اٹھا رہے ہیں؟ میں جو باقی لوگ بھی اس پہ اپنے انالیسس دے رہے ہیں, پرسنلی آئی بلیو کہ عمران خان صاحب اور ہٹلر میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ہٹلر کی پوری ہسٹری پڑھیں تو جس طرح اس نے سیاسی مخالفین کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے جس طرح ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور جرمنی کو تباہ کیا, تو اگر عمران خان کا بھی ہم ماضی دیکھیں تو انہوں نے بھی ان دا لاسٹ 3.5 ایئرس جس طرح ریاستی طاقت کو یوز کر کے پاکستان کو جان بوجھ کے معیشت کی تباہی کی, مورل ہمارا فیبرک تباہ کیا, سیاست کو تباہ کیا. تو آئی تھنک عمران خان کا جو کل حلف لینے کا طریقہ تھا, جو اس کی آپٹکس تھیں, وہ 100% یہی شو کرتا تھا. مجھے تو 100% یہی لگا کہ جس طرح ہٹلر کا ایک طریقہ تھا وہی جان بوجھ کے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. اور ہم صحیح کہتے تھے کہ ہی از فیشسٹ اور اس طرح کی چیزیں. آئی تھنک ان کو جب آپ نے یہی کویشچن کیا کہ اب جب ریاست کے اگینسٹ لوگ جائیں گے, یا آپ نے کہہ دیا کہ واٹ ایور یو کین ڈو, جو میں کہوں, جس کو ہم پہلے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک کلٹ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ایک بڑا کویسچن مارک ایگزسٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کے لیے اور لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی. اس سے پہلے بھی اگر ہم نے دیکھا ہو کہ جس طرح ابھی مبشر صاحب نے بالکل جیسے بات کی, انہوں نے مریم بی بی کی کیس کی بات کی, تو آپ یہ بھی مبشر صاحب ایڈ کر لیں کہ مریم بی بی جس کیس کے اندر گرفتار کیا گیا تھا یا جس پہ ان کا پاسپورٹ لیا گیا, وہ ابھی تک کیس رجسٹر ہی نہیں کیا گیا. تو آپ نے دیکھ لیا ان 3.5 ایئرس کہ کس طرح انہوں نے اپنے مخالفین کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان کو دیوار سے لگایا گیا. ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ نیشنل سیکیورٹی کو کیسے بریچ کیا گیا. ان کی 2 آڈیو لیکس آئیں جس میں پتہ چلا کہ جو سائفر ہے اس پہ یہ کس طرح کھیل رہے ہیں اور کس طرح ایک فارن ڈپلومیسی کو اور ایک اتنا بڑا ایشو آف نیشنل انٹرسٹ ان کو عمران خان صاحب نے جان بوجھ کے لیے اپنے نیریٹو کے لیے یوز کیا. اور دوسری ایک اور نے بات کی, لیکن یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے سامنے ضرور رکھی ہیں, لیکن ان کے کارکنان پھر بھی ان سے وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر بڑا ٹاسک بھی دیا گیا ہے MNAs MPAs کو کہ وہ کتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے. اور جو ہے نا صاحب آپ فیشسٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں, چند دن پہلے تک مجھے یاد ہے آپ کی حکومت کے بارے میں ہیڈ لائنز بنی تھی کہ آپ لوگ فاشسٹ ہیں, فارمر پرائم منسٹر کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کرا دیا, جو کہ اب عدالت نے اٹھا کے بھی اس کو سائڈ پہ کر دیا. عمران خان نے ٹاسک نہیں دیا. عمران خان نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ MPA اور MNA بننے کی ٹکٹ جو ہے نا وہ اس چیز پہ جج ہوئے گی اور میں اس چیز پہ کروں گا کہ کون کتنا پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو ہی از ڈائریکٹلی سیڈ کہ میں آپ کو MPA اور MNA اگلے الیکشن میں تب بناؤں گا جب آپ آؤٹ آف دا وے جا کے ریاست کی باتیں نہیں بھی سنیں گے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں, دس ڈزنٹ شو دیٹ ہی از اے ڈیموکریٹک لیڈر, دس شوز دیٹ ہی از اے فیشسٹ. اور یہ میں زئی صاحب کی طرف لے کے, زئی صاحب یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا اب عمران خان صاحب یہ حلف والا معاملہ سارا تو ہم نے دیکھ لیا ہے.
عمران خان صاحب اس وقت اپنے نشانے کے اوپر اس حکومت کو رکھے ہوئے ہیں نہیں، وہ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. آج ایک اور خبر آئی ہے، امریکہ میں موجود آرمی چیف نے یہ بات کہی ہے، دہرائی ہے ایک بار پھر سے، کہ انہوں نے کہا وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو وہ بالکل جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں وہ اب دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب کے پاس اب آگے کیا موقع ہوگا اس بیسس کے اوپر احتجاج کرنے کا؟ وہ لانگ مارچ کی طرف نکلیں گے یا جو پس پردہ مذاکرات کی وہ بات کریں اس طرف جانا وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے؟ یہاں پر صرف ٹائم بائنگ ٹیکٹک نظر آتا ہے لانگ مارچ کی بات. دیکھیے اب تو مجھے لگتا ہے خان صاحب ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، اور ان کے جو پہلا ٹارگٹ تھا کہ وہ جو تعیناتی کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی وہ انہیں کرنی چاہیے، یہ حکومت جو چور ڈاکوؤں کی ہے بقول ان کے، انہیں نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اب ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا یہ ڈیسپریشن جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ویکس کے لیے وہ اس طرح کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ کال کا اعلان بھی کر دیں. لیکن ایک دفعہ جب اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے پاس زیادہ روم بچے گا منور کرنے کا، اور پھر بے شک وہ آ کر کے بیٹھ جائیں پھر کچھ بھی کر لیں تو ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی اگر وہ یہ طریقہ کار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، سوری ہنا صاحبہ، لیکن ظاہر ہے ہٹلر اور عمران خان کا موازنہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو قتل کرایا تھا، اور وہ جو ہے ظاہر ایک ٹائرنٹ کے طور پر یاد رکھا جائے گا. ہاں عمران خان بالکل ایک کلٹ ہے، ان کی کلٹ فالوئنگ ہے وہ ہے، لیکن کم از کم مخالفین کو مارا تو نہیں نا. ٹھیک ہے دیوار سے لگایا، بالکل کیا وہ انہوں نے. جرنلسٹوں کو آپ کو پتہ ہے ان کے حکومت میں کیا ہوا، وہ اس حد تک ٹھیک. مگر عمران خان اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ وہ کتنے پاپولر ہوئے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے جو نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا وہ سنگل ہینڈڈلی انہوں نے اپنے آپ جو اس کو ہائی جیک کر لیا ہے اور نون کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہے، جو نون کے لیے بہت ایک خطرے کی بات ہونی چاہیے. آگے جو جس طرح بھی انتخابات ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ نون کے لیے اب واحد راستہ یہ ہے کہ اگر اکانومی سٹیبل ہوتی ہے دسمبر تک، لوگوں کو جو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، پھر سیلاب کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اگر یہ کنٹرول نہیں ہوتا اسحاق ڈار صاحب سے، جو میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا کنٹرول کرنا، تو میرے خیال میں نون لیگ کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مجھے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ 3-4 ہفتے جو ہے کروشل ہیں کہ انہوں نے جتنا زیادہ پریشر رکھ سکتے ہیں. مگر اب کیونکہ آرمی چیف صاحب نے خود اعلان کر دیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور ایک پروسیس آٹومیٹکلی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس مہینے کے آخر یا اگلے مہینے کے شروع میں نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کے لیے وہ جو ان کی ایک کوشش تھی کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کی حمایت سے کسی طرح ہٹا دیں یا کم از کم جو ہے وہ ان کے ساتھ آ جائیں، وہ موقع تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب وہ جو ہے اپنا ٹیمپو یا ریٹرک کہہ لیں آپ اس کو، یا ان کا شکوہ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اس کو دہراتے ضرور رہیں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں تیزی بھی آ جائے. مگر ایک دفعہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو میرے خیال میں صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کے لیے پھر ظاہر ہے وہ احتجاج ہوگا. وہ احتجاج 2014 میں بھی ہوا تھا، دھرنا بھی دیا گیا تھا 120 دن کا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد عمران خان کے لیے سوائے اس کے کہ ایونچولی الیکشنز تک ہم جائیں گے، کوئی اور راستہ رہ جائے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ شیڈیول سے پہلے ہو جائیں. میں ظاہر صاحب دوبارہ آپ کی طرف میں پھر عمران خان صاحب کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اس حوالے سے ایک اور، کیونکہ اب یہ جو بیان ہے اس کے تناظر میں مختلف اینگل سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گے. ابھی حسان صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے. حسان صاحب ہم بات کریں خان صاحب نے جو حلف لیا، کیا ضرورت پیش آئی ان کو کارکنوں سے ورکرز سے حلف لینے کی، پھر اس میں یہاں تک کہلوا دیا، آن اوتھ کہلوا دیا کہ ہم جان بھی قربان کرنی پڑی تو اس سے جو ہے گریز نہیں کریں گے، تو اگر روکتی ہے ریاست پھر کیا ہوگا؟ یہ تو معاملات لگتے ہیں کہ پھر اس طرف ہی جا رہے ہیں، وائلنس کی طرف لے جانے کی کوشش ہے اگر مارچ نکلتا ہے لانگ مارچ. اوتھ کا تو ہمارے ملک کے اندر بڑا، ہمارے آئین کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اوتھ کس لیے ہوتا ہے؟ اوتھ ہوتا ہے جب آپ اپنی کمٹمنٹ کو ویلیڈیٹ کریں. لیکن میں ہنا صاحبہ کی بات سن رہا تھا اور میں داد دے رہا تھا اور اشش کر رہا تھا کہ کیا مطلب خود آپ سیسیلین مافیا کی ریپرزنٹیشن ہے آپ کی پوری، جس طرح نیو یارک کی 5 بگ فیملیز تھیں اسی طرح کا مافیا ہمارے ملک کے اوپر ہے. بگ فیملیز کنٹرول کرتی ہیں، بالکل موب باسز کی طرح یہ کرتے ہیں. اسٹیک، کیرٹ، ڈالرز، پیچھے منی لانڈرنگ کے سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک کام کر رہے ہیں. لنڈن سے بیٹھ کے ملک کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. ہر قسم کی چیز ادھر ہے.
کہ جو شخص دھمکی سے باز نہیں آتا اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, عدالتوں کو ہر ایک کو چاہتے ہیں, کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی, کسی کی ویڈیو بنوائی, کسی کی آڈیو بنوائی. تو یہ تو خود ایک پورا مطلب موب باس کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں. اور اوتھ لینے کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کیا آئین کے اندر آئینی عہدوں پہ لوگ حلف نہیں دیتے؟ کیا جب آپ کسی تنظیم کو جوائن کرتے ہیں کیا آپ حلف نہیں دیتے؟ تو حلف کیا ہے؟ حلف یہ ہے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ کو ویلیڈیٹ کرتی ہیں, اپنی آئیڈیالوجی کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ اس کمٹمنٹ کو بھی تھوڑا ایکسپلین کریں نا حسان صاحب. جب کارکن یہ حلف اٹھاتا ہے کہ ہم اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کریں گے اپنے لیڈر کے سامنے, اور دوسری طرف رانا ثناءاللہ جو ہے بطور وزیر داخلہ وہ نہ صرف منع کرے بلکہ دھمکا بھی رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان میں منتظر ہوں کہ وہ آئیں ہم ان کو گرفتار کریں. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ بیگی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کارکن سے درست حلف لیا گیا ان حالات میں جب حکومت نہیں چاہتی اسلام آباد میں انٹر ہونے دینا آپ کو؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ کہتے ہیں جی رانا ثناءاللہ دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں دنیا بھر میں جو موومنٹس ہوتی ہیں اور اسٹیٹس کو کے خلاف ہوتی ہیں, وہاں اسٹیٹس کو کے چیمپئن کیا کہتے ہیں کہ آ جائیں اور ہمارے خلاف مظاہرے کریں. یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. جہاں بھی دنیا میں اسٹیٹس کو چیلنج کیا جاتا ہے وہاں پہ جو اسٹیٹس کو کے بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم دھمکائیں گے, ہم پکڑیں گے, ہم گرفتار کریں گے. تو اگر آپ اسٹیٹس کو سے پوچھ کے موومنٹ چلائیں گے پھر تو دنیا میں کوئی موومنٹ ہی نہ چلتی, پھر تو دنیا میں تبدیلی ہی نہ آتی. پھر تو یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں, تو پھر تو انقلاب نہیں آئے گا, پھر تو چینج نہیں آئے گا, پھر تو اسٹیٹس کو ہی چلے گا. تاریخ کا اعلان کب تک ہو جائے گا حسان صاحب؟ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ, بہت جلدی ہو جائے گا. چلیں پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اس بات پہ واپس آتے ہیں تو کچھ مزید اس کی کرنی ہے اور جو استعفوں کا معاملہ ہے کوشش کرتے ہیں اگر وقت بچا اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے استعفوں کے معاملے کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کر آج پی ٹی آئی کے اراکین گئے ہیں. ہنا بٹ صاحبہ پہلے آپ کہیے گا, ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے اور ہم جب انوائٹ کرتے ہیں حکومتی شخصیات کو بھی یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب اس لڑائی کو سڑکوں پر لے گئے, پارلیمنٹ میں ان کو رہنا چاہیے تھا. دوسری طرف عدالتیں بھی یہ بات, حسین شیخ صاحب بھی ایک درخواست لے کے گئے تھے, عدالت نے کہا کہ معاملات پارلیمان میں لے کے جائیں. لیکن یہاں پر آج پی ٹی آئی یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ہم نے 123 استعفے دیے لیکن اسپیکر صاحب نے ان میں سے سلیکٹ کر کے 11 قبول کر لیے. پھر فون کی وہ آڈیو بھی لیک ہو گئی جس میں پلاننگ کی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے چند لوگوں کے لنڈن سے اپروول لے کے استعفے منظور کیے جائیں گے. تو یہاں تو ہمیں حکومتی حلقوں میں بھی بالکل سنجیدگی اس معاملے کی نظر نہیں آ رہی کہ جمہوریت کو بچایا جائے, معاملات پارلیمان میں. یہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا یہ چاہ رہی ہے کہ تمام استعفے قبول کر لیے جائیں یا 11 کو بھی ریورس. وہ حسان صاحب سے پوچھوں گی, لیکن آپ لوگوں کو تو گنجائش دینی چاہیے تھوڑی. یہ اس کے اوپر اس قسم کی سیاست کرنے کا کیا مقصد؟ بالکل میں اس کو بھی آنسر کروں گی. اس سے پہلے حسان نے مافیا کی بات کی تو میں یہ ضرور کہتی چلوں گی کہ حسان صاحب پی ٹی آئی اور اسپیشلی عمران خان صاحب ایک بلی اور ایک مافیا اور ایک بلیک میلر کی طرح ضرور کام کرتے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اگر دیکھا جائے تو ان کو ڈیموکریسی کے پرنسپلز کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پارلیمنٹ سے عمران خان صاحب کو باہر کیا گیا, اور جیسے ہی ان کو پارلیمنٹ سے باہر کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا, ٹی وی پہ آ کے اٹیک کرنا شروع کر دیا, اداروں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا, الیکشن کمیشن پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا, اسٹیبلشمنٹ میں اٹیک کرنا شروع کر دیا. ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جانور سے لے کے نیوٹرل سے. تو مافیا کی بات جو ہے نا, یہ لمبی بحث ہے, میرے پاس وقت کم ہے. ہنا صاحب اگر ان معیارات کے اوپر ہم جائیں تو جب حکومت میں جو بھی جماعت نہیں ہوتی ان کا مختلف رویہ ہوتا ہے. اور اب کا دوسرا کوسچن, میں دوسرا پارلیمنٹ کی بات کروں گی. میں صرف لانگ مارچ کی ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لانگ مارچ پہ عمران خان صاحب روز آ کے بیان دے دیتے ہیں, تو لانگ مارچ پہ اعلان کرنے سے پہلے کچھ کوسچنز یہ پی ٹی آئی والوں سے اور عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ 3.5 سال میں انہوں نے 95 لوگوں کو بے روزگار کیا, انہوں نے 3.5 ایئرز میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ انڈر پاورٹی لائن لے گئے, انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا. اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے, رادر دین یہ کنسنٹریٹ کریں کہ ہم نہیں, اس وقت جب وہ مارچ لے کے نکلیں گے باہر, انلیس کہ جب بھی وہ تاریخ کا اعلان کرتے ہیں, دیکھیں انہوں نے 3.5 سال میں کیا چینجز کیا ہے, بہت موقع ہے بات کریں. پیٹرول پرائسز اوپر گئی, وہ اس لیول تک نیچے نہیں آ سکے ابھی تک. جو حکومت میں رہے ہیں انہوں نے 20 ارب کا قرضہ بڑھا دیا, انہوں نے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ کر دیا. استعفے قبول کرنے کے بارے میں جواب انہوں نے لانگ مارچ کس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے. پھر دوسری بات, استعفے قبول کرنے کا پریویلیج جو ہے وہ اسپیکر صاحب پہ ہے. جن کے استعفے ان کو لگے گا جا کے ہینڈ اوور کر دیے ہیں, ان کے استعفے قبول ہو جائیں گے. دس از آن دا ڈسکریشن آف دا اسپیکر آف دا اسمبلی. حسان صاحب ٹھیک.
हसन साहब और क्विक कमेंट, मैं जई साहब का भी इस पे कमेंट चाह रही हूँ, आप लोग इस वक्त क्या चाह रहे हैं कि ये तमाम इस्तीफे कबूल हो जाए या फिर ये जो 11 सिलेक्ट करके बीच में से किए गए इसको रिवर्स किया जाए? देखिए बात ये है कि ये जो 123 इस्तीफे हैं, ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसको आप एक नज़र से देखें ना, इन इस्तीफों का बैकग्राउंड क्या था। ये बैकग्राउंड ये था कि जिस तरह से रिजीम चेंज किया गया, जिस तरह से अरकान असम्बली की मंदी लगी सिंध हाउस में, जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि जी मुदाखलत हो रही है इस मुल्क में बैरूनी, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि हमने रिजीम चेंज इसका हिस्सा नहीं बनना। 123 इस्तीफे दिए हैं, अब उसके ऊपर स्पीकर ने सुनना है नहीं सुनना, आप उनको एक नज़र से देखें। अब जो ऑडियो लीक सामने आई है उससे ये बात 2-3 बातें वाज़ेह हो गई। पहली बात ये है कि ये इसको सियासी तौर पर आइन कानून की परवाह किए बगैर ये इन इस्तीफों में सिर्फ सियासत खेल रहे थे। और बंद कमरे की जो ऑडियो निकली बाद में देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसी तरह उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल प्राइमा फिशाए बात डे एंड नाइट की तरह क्लियर है। और तो कोई बात ये साबित हुआ कि इमरान खान ने कहा है कि साइफर पे सियासत खेले। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऑडियोज भी इतनी लीक हुई कि, लेकिन बहरहाल आप सारी ऑडियो सुने और देखिए जो बात क्या उन गुजरा की जो बात हो रही है, क्या आपने खेलना है, साइफर पे खेलना है, ये ऑडियो लीक आई थी। ये देखें, ये मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं, मैं मुबश्शिर ज़ैदी का कंक्लूडिंग कमेंट हासिल करना चाहूंगी। साहब कथा कलामी की जी, अगर आप जी मैं आपकी ऑडियो की बात की तनाजुर में ही ज़ैदी साहब आपका इस पे क्या कमेंट होगा कि अब जब हसन साहब ऑडियो की तो बात कर रहे हैं, अब ये हुकूमत भी मुझे लगता है इस्तीफों के मामले पे खेल रही है, लेकिन ये बैकफायर कर गया पीटीआई के लिए फौरी तौर पे इस्तीफे देना, जिस चीज़ को बुनियाद बना के अब वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है साजिश वाली बात। देखिए दोनों चीज़ें, एक तरफ इस्तीफ़े पे मैं कहता हूँ बिल्कुल या तो आप सबके तस्लीम कर लें या आप एक के भी ना करें, ये तो रूल। और मेरे ख्याल में एक जज साहब ने इस तरफ पॉइंट आउट भी करवाया है, तो उन्हें दूसरी तरफ पीटीआई की भी यही है कि भाई अगर आप वो इस्तीफ़े दे रहे हैं फिर आप अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी इस्तीफ़े दे दें। अगर आप समझते हैं कि नए इलेक्शन होने हैं तो इससे बेहतर कोई मौका ही नहीं है कि आप 2 सूबों से इस्तीफ़े दे दें और इलेक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और वहाँ से आप बाहर वहाँ से तो निकल ही आए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये देखें दोनों इवेंचुअली सबका ये ख्याल था, सब चीज़ें जुड़ी हुई थी नवंबर की तैनाती के साथ। अब वो चीज़ें जैसे रिज़ॉल्व होंगी तो उसके बाद सिनेरियो टोटली डिफरेंट होगा। हुकूमत ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी, जो अपोजिशन है इमरान खान साहब ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। तो मुझे जो हम जिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगी। ये आपने हमारे लिए कंक्लूड किया है। लगता है कि ये नवंबर के बाद ही खेल ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे और हम एक उनकी बहस कर सकेंगे इस प्रोग्राम में जिसके कोई नतीजा भी निकले। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर ज़ई साहब, बिना परवेज़ भट्ट साहिबा और हसन खावर साहब, आज के प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला। नाज़रीन आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।